السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں املی آلو بخارے کا شربت، اور آپ اسے بنا کے 6 مہینے تک سٹور بھی کر سکیں گے۔ آج کل کے موسم میں جیسے کہ ہیٹ ویو چل رہی ہے تو یہ بہت بینیفیشل ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسے بنانے کے لیے میں نے لی ہے 500 گرام املی، اور سیم کوانٹٹی 500 گرام ہی یعنی کہ آدھا کلو میں آلو بخارا لے رہی ہوں، اور دونوں کو ہم اس طرح سے پانی میں بھگو دیں گے۔ تقریباً 1 گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں، اور ہم اسے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اسی طرح بھیگا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور 3 گھنٹے کے بعد آپ اسے دیکھیں گے، اٹھا کے آپ ایک گٹلی کو پریس کریں گے تو پلپ الگ ہو جائے گا اور گٹلی الگ ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ اور سیم اسی طرح سے ہی جب آلو بخارے کی بھی گٹلی اور پلپ الگ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ریکوائرڈ سافٹنیس ہماری آ چکی ہے۔ تو چلیں جی، اب ہم اس کا نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہ ایک سٹرینر لیا ہے، آپ اسے کسی بھی پین کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا جو بھیگا ہوا املی اور آلو بخارا ہے ایک ایک کر کے ہم لیتے جائیں گے، اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح سے ہم اسے جب میش کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پلپ الگ ہو جائے گا اور اوپر صرف گٹلیاں رہ جائیں گی۔ کچھ لوگ اسے اسی طرح سے گرائنڈر میں بھی ڈال کے کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کڑواہٹ رہ جاتی ہے۔ بلیڈ جو ہیں وہ جب گٹلی کو ٹچ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی کڑواہٹ اندر آتی ہے، تو آپ اس طرح سے انہیں کریں گے تو یہ بہت اچھے سے اس کا پلپ الگ ہوگا اور بالکل بھی کڑوا نہیں ہوگا۔ یہ دیسی طریقہ ہے لیکن اس طرح سے بہت اچھے سے الگ ہوتا ہے، اور جو نیچے پلپ بچ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے سافٹ ہے، بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ نے گرائنڈ ہی کیا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے گٹلیاں الگ کر لی ہیں اور پلپ الگ ہو چکا ہے، لیکن اس ٹائم پہ ہمیں ابھی گٹلی ویسٹ نہیں کرنی، ایک دفعہ ہمیں اور اس کا پلپ نکالنا ہے۔ اور آپ اس کا پلپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اسموتھ ہے، بہت ہی اچھا ایک دم سے اسموتھ پلپ نکل کے آیا ہے۔ اور سیم اسی طرح سے ہی ہم آلو بخارا بھی سٹینر میں ڈالیں گے۔ آلو بخارا املی کی نسبت تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت آرام سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہی ہم اسے اسپیچولا سے یا پھر ہاتھ سے اس طرح سے میش کرتے جائیں گے اور اس کا پلپ الگ کرتے جائیں گے۔ اور دیکھیے پہلی دفعہ میں اس کا اتنا پلپ الگ ہوا ہے، اور اب جو املی اور آلو بخارے دونوں کا پلپ بچا تھا اس کے اندر میں نے ابلتا ہوا گرم پانی ڈالا ہے، اور اس کو تقریباً ہم 15 منٹ کے لیے اسی طرح سے ہی چھوڑ دیں گے، اور 15 منٹ کے بعد سیم اسی طرح سے ہی ہم سٹینر میں ان کا پلپ الگ کر لیں گے۔ اور دیکھیے اب دونوں کا پلپ نکل کے بہت اچھے سے ماشاءاللہ آ گیا ہے، اور دیکھیے یہ کتنا اسموتھ ہے اس ٹائم پہ۔ اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں اور اس کا شربت تیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بڑے سائز کی کڑاہی لیں گے، اس کے اندر میں نے پلپ شامل کیا ہے، اور ساتھ میں 1.5 لیٹر یعنی کہ 3 گلاس میں نے پانی ڈالے ہیں، اور ساتھ میں یہ 2 کلو میرے پاس چینی ہے، یہ اس میں شامل کریں گے، اور ہم اس کو بہت اچھے سے اب پکانا شروع کر دیں گے۔ اور ساتھ میں ہم مزید اس میں اب چیزیں شامل کرتے جائیں گے۔ یہ تقریباً 1/4 چمچ کے قریب میرے پاس اجوائن ہے، یہ اس میں شامل کریں گے۔ اجوائن آپ اس میں لازمی شامل کیجئے گا، یہ ہاضمے دار ہوتی ہے اور کوئی بادی وغیرہ نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ 2 ٹیبل سپون، یاد رکھیے گا ہم ٹی سپون نہیں ٹیبل سپون استعمال کر رہے ہیں، 2 ٹیبل سپون اس میں کالا نمک جائے گا۔ بس اس میں اتنے ہی ہم نے اسپائسز شامل کرنے ہیں، اس میں کالا نمک ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے اب پکائیں گے۔ جیسے اس کو جوش آنا سٹارٹ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس طرح سے جھاگ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہم نے اس کے اندر چینی ڈالی ہے تو اس کے بعد جتنی بھی اس کے اوپر گندگی یا میل کچیل ہوتی ہے وہ اس طرح سے جھاگ کی فارم میں اس کے اوپر آنے لگ جائے گی۔ تو کسی بھی چھلنی یا پھر گہرے منہ والے چمچ کی مدد سے ہم یہ پلپ نہیں آنے دیں گے، بس صرف جھاگ ہمیں اس کے اوپر سے اتار لینی ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے صاف ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے اب ہمارا پلپ بہت اچھے سے صاف ستھرا ہو چکا ہے اور یہ کافی حد تک گاڑھا بھی ہو گیا ہے۔ اور اس سٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ٹاٹری شامل کر سکتے ہیں، بس ہمیں اسے اتنا ہی گاڑھا کرنا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اسے کوئی سے ایک تار جتنا نہیں بنانا، بس آپ اس طرح سے 2 فنگرز کے درمیان میں سے لیں گے تو ہلکی سی چپچپاہٹ ہوگی، تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈن ہو گیا ہے۔ اس ٹائم پہ ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے، اور ٹھنڈا ہونے پہ آپ دیکھیں گے اس کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو جائے گا، کیونکہ شوگر کا ٹیمپریچر جیسے جیسے ڈاؤن ہوتا ہے ویسے ہی وہ کلر اپنا چینج کرتی ہے۔ اور بس اب ہم انہیں باٹلز میں ڈال کے سٹور کر لیں گے۔
یہ دیکھیے کمپلیٹلی ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کی تھکنیس دیکھیے، بہت اچھے سے ماشاءاللہ یہ گاڑھا ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسے تیار کس طرح سے کرنا ہے۔ ایک گلاس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم تیار کیا ہوا شربت ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ میں یہ تخم ملنگا ہے جو تقریباً میں نے 15 منٹ پہلے بھگو کے رکھ دی تھی، ایک ٹیبل سپون ہم یہ تخم ملنگا کا شامل کریں گے۔ تخم ملنگا غذائی اعتبار سے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آج کل کے لو والے موسم میں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ اسے کسی بھی مشروب میں شامل کر کے اس کی ٹھنڈک میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے ایک ٹیبل سپون میں نے تخم ملنگا ایڈ کی ہے اس میں، اور آئس کیوبس ہم اس میں ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ میں ہم اس میں ٹھنڈا پانی شامل کر دیں گے۔ بس ہمارا شربت بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے۔ اچھے سے تمام چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیں گے اور ہم اسے سرو کریں گے۔ اس ٹائم پہ یہ سرو کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو دیکھیے بنا کسی محنت کے بہت اچھے سے بس ایک دفعہ ہم اسے تیار کر کے رکھ لیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک ہم بہت ہی آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی محنت ہے، اس کے بعد بہت لمبا ٹائم آپ سکون سے اسے استعمال کیجئے، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو آئی ہوپ یہ ریسیپی آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔ اگر آپ میرا چینل پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جتنا شربت ہم نے تیار کیا ہے اس میں اس سائز کی 5 باٹلز فل اپ ہوں گی۔ تو دیکھیے تھوڑے سے مکسچر سے ہم نے اتنا زیادہ شربت تیار کر لیا ہے، اور آج کل کے ہیٹ ویو والے موسم میں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اور بہترین سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔